بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 6 کمپیوٹر کا تعارف، صفحہ نمبر 41 تا 44۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ کمپیوٹر وہ خود کار مشین جو حساب کتاب اور بعض دوسرے امور کو مرتب کرنے کا کام کرے، انہیں محفوظ رکھے۔ ایجاد، نئی پیدا کی ہوئی چیز یا بات۔ پہچان، شناخت۔ صورت، شکل، انقلاب، تبدیلی، کایا پلٹ۔ ضیاع، برباد۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ابتدا میں کمپیوٹر کتنا بڑا ہوا کرتا تھا؟ ابتدا میں کمپیوٹر تقریباً ایک کمرے جتنا بڑا ہوا کرتا تھا۔ کمپیوٹر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کوئی سے 3 استعمالات کون کون سے ہیں بتانے ہیں۔ تو کمپیوٹر کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں بچوں، لیکن کمپیوٹر سے آپ اپنا میتھس کی پرابلم سولو کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ ہم گیمیں کھیل سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ ہمیں دنیا جہان کی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی وہ معلوم ہو سکتی ہیں، کمپیوٹر آفیسز میں کام آتا ہے، کمپیوٹر ریلوے اسٹیشن اور ایئر لائنز وغیرہ پر بھی کام آتا ہے۔ کمپیوٹر چلانے کے لیے پروگرام کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر چلانے کے لیے پروگرام ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہوتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ کمپیوٹر کے ڈیش بنیادی حصے ہیں۔ کمپیوٹر کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سے پہلے اردو زبان بھی ڈیش سے ہی لکھی جاتی تھی، ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ دفتروں میں گتے کی بڑی بڑی فائلیں اور فولڈر ہوتے تھے۔ کمپیوٹر کی ڈیش سے پہلے، کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ہمارا پورا نظام اس طرح نہیں چلتا تھا۔ مانیٹر وہ ڈیش ہے، مانیٹر وہ اسکرین ہے جس پر کمپیوٹر میں ہونے والا ہر کام نظر آتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کو غور سے سنیں اور درست تلفظ والے الفاظ بول کر ایک دوسرے کو بتائیں، جیسے بزرگ اور بزرگ۔ صحیح تلفظ ہے بزرگ۔ لباس یا لباس، لباس۔ عادل یا عادل، عادل۔ ذیل میں دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے 1 منٹ میں پڑھیں۔ تو چلیے بچوں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر اتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ دکاندار کیلکولیٹر پر حساب کتاب کر رہا ہو یا کارخانے میں بڑے بڑے روبوٹ مشینوں پر گاڑیاں بنانے جیسا کام کر رہے ہوں، ہر جگہ کمپیوٹر ہماری مدد کرتا ہے۔ اب تو کمپیوٹر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اس میں مصنوعی ذہانت پیدا کی جا رہی ہے اور چھوٹے موٹے مسائل وہ خود ہی حل کر لیا کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے فوائد کے موضوع پر 3 پیراگراف کا مضمون لکھیں۔ آپ نے 3 پیراگراف کا مضمون لکھنا ہے جس میں بتایا جائے کہ کمپیوٹر کے کیا کیا فائدے ہیں۔ مرکب جملوں کی مثالیں دیکھیں اور ذیل میں دیے گئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے مرکب جملے بنائیے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے اکبر سو چکا ہے لیکن اختر جاگ رہا ہے۔ محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ حروف کون کون سے ہیں؟ تو، اگر، جو، جبکہ، جس، تاکہ اور لیکن۔ آپ نے ان سب کو جملوں کے الفاظ کو استعمال کر کر آپ نے مرکب جملے بنانے ہیں۔ جیسے ہم تو کا بناتے ہیں، اگر تم کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اسکول گیا تھا جبکہ میرا دوست اسکول نہیں گیا تھا۔ آپ نے اس طرح ہی استعمال کرنے ہیں سارے لفظ اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ کمپیوٹر کا تعارف پڑھ کر اس کے اہم نکات اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ سابقے کیا ہوتے ہیں جان لیتے ہیں۔ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگا دینے سے اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتے ہیں، جیسے نصیب سے خوش لگانے سے مرکب الفاظ بن جاتا ہے خوش نصیب۔ آپ نے اسی طرح الفاظ بنانے ہیں با سے۔ با سے آپ بناؤ گے تو آپ بنا سکتے ہو با سے باوقار، با آواز، با کردار۔ ان سے ان پڑھ، ان گنت اور انجان۔ الفاظ درست تلفظ سے پڑھیے اور اعراب سمجھتے ہوئے لغت سے معنی تلاش کر کے لکھیے، جیسے بن اور بن، دھن، دھن، پل، پل، بلہ اور بلا۔ ذیل میں دیے گئے جملوں پر غور کریں۔ شور مت کرو، تیز چلو، تنگ مت کرو، نماز پڑھو۔ درجہ بالا جملوں میں سے کسی میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کسی میں کام کرنے سے روکا گیا ہے۔
ایسے جملے جن میں کسی کام کے کرنے کو کہا گیا ہو وہ فعل امر کے جملے کہلاتے ہیں، اور ایسے جملے جن میں کسی کام سے روکا یا منع کیا گیا ہو وہ فعل نہیں کے جملے کہلاتے ہیں۔ ذیل میں فعل امر اور فعل نہیں کے چند جملے دیے گئے ہیں، آپ ان کو متعلقہ خانوں میں لکھیں، جیسے ادھر آؤ فعل امر، میری بات سنو فعل امر، دھوپ میں مت جاؤ فعل نہیں، تیز چلو فعل امر، چیخو مت فعل نہیں، کرسی پر مت بیٹھو فعل نہیں، وقت کی پابندی کرو فعل امر، علم حاصل کرو فعل امر۔ سرگرمی یہاں پہ ہمارے پاس آ گئی ہے، انٹرنیٹ سے کوئی سی دو تاریخی عمارات کے بارے میں معلومات اکٹھی کیجیے۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے کمپیوٹر کی کتاب حاصل کریں اور اس میں کمپیوٹر کے بارے میں دی گئی معلومات اپنے ہم جماعتوں کو پڑھ کر سنائیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔